بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بدنصیب بیٹے کا یہ ایسا دردناک اور سبق آموز قصہ ہے کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے نومولود بچہ جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ ایک اللہ والے لاکھوں حاجیوں کے ساتھ حج کر رہے تھے، برکتوں سے مکمل لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ پتہ تو چلے کہ میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں۔ رات کو سوئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا ہے۔ بہت خوش ہوئے، کہا نہ صرف آپ کا حج قبول ہو گیا ہے بلکہ چند گنتی کے لوگوں کے علاوہ سب کا حج قبول ہو گیا ہے۔ اور زیادہ خوش ہوئے کیونکہ اللہ والے تھے، اللہ کے بندوں سے محبت کرتے تھے۔ جب اللہ کے بندوں کے بارے میں خوشخبری ملی تو اور زیادہ خوش ہوئے۔ پھر ساتھ ہی اور جاننے کا اشتیاق بڑھا کہ چند لوگوں کا حج قبول کیوں نہیں ہوا۔ لیکن جب بات آگے بڑھی تو یہ خوشی حیرت اور پریشانی میں بدل گئی کہ کچھ کا حج قبول نہیں ہوا، مگر ان میں ایک شخص ایسا ہے جس کا حج ہم نے اس کے منہ پر دے مارا۔ بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک ایسا بدنصیب شخص ہے کہ اس کا حج اس کے منہ پر دے مارا۔ پھر جاننے کا تجسس ہوا کہ وہ کون شخص ہو سکتا ہے، تو خواب میں اشارہ دیا گیا کہ وہ شخص فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ صبح ہوئی، اٹھے، اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے، تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے قبیلے والوں کے پاس پہنچ گئے۔ قبیلے والوں سے دریافت کیا۔ اس شخص کا نام سن کر قبیلے والوں کا جو رد عمل تھا، اس نے ان بزرگ کو اور حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ ان کے خواب کے مطابق اس کا حج اس کے منہ پر دے مارا گیا تھا۔ تو اندازہ یہی تھا کہ اس کی شہرت کچھ اچھی نہیں ہوگی۔ لیکن جب انہوں نے قبیلے والوں سے اس شخص کا نام لیا تو قبیلے والوں نے سر تعظیم سے جھکا لیے کہ ارے آپ ان کی بات کر رہے ہیں، کیا بات ہے ان کی؟ ولی بڑے حیران ہوئے کہ مجھے تو بتایا گیا ہے کہ اس کا حج منہ پر دے مارا گیا ہے، مگر یہاں یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگ اس کا نام بھی ادب سے لے رہے ہیں؟ کہا ہاں ذرا مجھے بتاؤ اس شخص کے بارے میں۔ لوگوں نے بتایا اللہ والا ہے، عابد ہے۔ لوگوں نے مزید بتایا کہ عبادت تو ایک طرف، ریاضت تو ایک طرف، نماز روزی کی پابندی بھی ایک طرف، یہ آدمی تو مسلسل 40 سال سے حج کر رہا ہے، اتنا متقی ہے۔ اور بتایا کہ تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ اس سے کوئی معمولی غلطی بھی ہو جائے تو اپنے آپ کو خود سزا دیتا ہے کہ مجھ سے یہ کیوں ہوا، اور اس نے اپنے آپ کو اس انداز سے سزا دی ہوئی ہے کہ اس نے اپنی کلائیوں میں سوراخ کر کے زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، اور وہ زنجیریں اپنے گلے میں ڈال رکھی ہیں، اور ہر وقت روتا رہتا ہے، گریہ کرتا رہتا ہے، اور ہر وقت مجھ سے یہی نکلتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ اب ان بزرگ کا تجسس اور بڑھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، دیکھوں تو صحیح کہ اس درجہ عبادت گزار، اس درجہ خوف خدا رکھنے والے کا حج آخر قبول کیوں نہیں ہوا، اور باقی تمام لوگوں کا حج قبول ہو گیا۔ قبیلے والوں سے کہا کہ وہ کہاں رہتا ہے، اور اس مقام پر پہنچے جہاں وہ قیام پذیر تھا۔ جب ان بزرگ کا اس آدمی سے آمنا سامنا ہوا، اس کی حالت سن تو چکے تھے لیکن دیکھ کر مزید حیران ہو گئے۔ اس شخص کی یہ حالت تھی کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہا تھا۔ بزرگ نے اسے آواز دی۔ جب بزرگ کے پکارنے پر اس شخص نے اپنی زنجیروں میں بندھی گردن اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ انگارہ ہو رہی ہیں۔ یہ شخص جو رو رہا تھا اس نے فوراً ان بزرگ کو پہچان لیا۔ بزرگ نے کہا کہ اے بندہ خدا، تیرے بارے میں میرے پاس اچھی خبر نہیں ہے۔ مجھے غیب سے بتایا گیا ہے کہ بس کچھ لوگوں کی حج قبول نہیں ہوئے ہیں، اور تو ان میں سے ایک ہے۔ بلکہ تیرے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تیرا حج تیرے منہ پر دے مارا ہے۔ اس شخص نے اپنے تاثرات سے کوئی حیرانگی ظاہر نہیں کی، بلکہ بزرگ کی بات سنی تو بس بھررائی ہوئی آواز میں بولا کہ حضرت آپ کو تو پہلی بار بتایا گیا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ 40 سال گزر گئے مجھے حج پر آتے ہوئے،
اور ہر بار واپسی پر میں اسی منہ پر مارے ہوئے حج کو واپس لے جاتا ہوں۔ اب یہ بزرگ بہت حیران ہو گئے۔ کہا مجھے بھی تو بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، آخر ماجرا کیا ہے، تاکہ میں بھی تمہارے حق میں دعا کروں۔ اس شخص نے کہا دراصل یہ میری سزا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مرتے دم تک یہ سزا جاری رہے گی۔ بزرگ نے پوچھا تو نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوتا؟ پھر اس شخص نے آہ بھری آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی داستان سنانا شروع کی۔ کہا یہ معاملہ آج سے 40 سال پہلے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا تھا، دولت اور کچھ شہرت بھی، مال اسباب، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس دولت اور مال اسباب کی وجہ سے مجھے کچھ غلط عادات پڑ گئیں۔ مجھے حرام کی عادت لگ گئی، مجھے شراب کی لت لگ گئی، مجھے جوا کھیلنے کی عادت پڑ گئی۔ ایک روز میں شراب خانے سے باہر نکل رہا تھا، بڑی رقم جوئے میں ہار چکا تھا۔ شراب خانے سے باہر نکلا، میں بہت غصے میں تھا، نشے کی حالت میں تھا۔ باہر لوگوں کو دیکھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ مسجدوں سے رمضان کا اعلان ہو رہا تھا، اذانوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، مساجد آباد ہو رہی تھیں، لوگ نئے کپڑے پہن کر باہر آ رہے تھے۔ مجھے بڑی رقم ہارنے کا بہت غصہ تھا۔ لوگوں کو خوش دیکھ کر میرا غصہ اور بھڑک گیا، لیکن لوگوں کو کیا کہہ سکتا تھا۔ میں اسی ہارے ہوئے نشے کے عالم میں ڈولتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ دیکھا میری بیوی تندور میں روٹیاں لگا رہی ہے اور دیکھا ساتھ میں میری بوڑھی ماں تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا ماں ہے نا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، میں کیا سلام کرتا، اس نے مجھے آ کر سلام کیا، رمضان المبارک کی مبارکباد دی اور نصیحتیں کرنے لگی۔ کہا دیکھو بیٹا، تم نے پچھلی بار بھی رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے، اب رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، اب تم پورے روزے رکھنا اور وعدہ کرو کہ نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرو گی۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے شدید غصہ آیا کہ میں اپنی پریشانی میں ہوں اور یہ اس وقت کیا باتیں کر رہی ہیں۔ پھر میں بات کو سنی انسنی کر کے غصے میں آگے بڑھ گیا، لیکن جب میں تندور کے قریب سے گزر کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو میری ماں جو کہ ضعیف تھی، اس کے لیے اٹھنا آسان نہیں تھا، سہارے سے اٹھی اور میرے راستے میں حائل ہو گئی، یہاں تک کہ جب وہ میرے قریب آئی تو اس کا پیار غصے میں بدل گیا، کیونکہ قریب آتے ہی اسے میرے منہ سے شراب کی بو آئی تو اسے غصہ آیا، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب اس کی آواز بلند ہوئی اور وہ غصے میں مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ لوگ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں اور تو شراب کے نشے میں دھت ہے۔ تو نے مجھ سے پچھلے سال بھی وعدہ کیا تھا کہ اس رمضان میں اپنی اصلاح کرے گا، اور آج شب یکم رمضان ہے اور تیرا یہ عالم ہے۔ بس میں تو پہلے ہی یہ سوچ رہا تھا کہ میں اتنے غصے میں ہوں اور ماں پر اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا تو میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن جب میں نے ماں کو غصے میں دیکھا تو میں بھی بہت غصے میں آ گیا، اور جب ماں ڈانٹ رہی تھی کہ تیرے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، تو کبھی نہیں سدھرے گا، بس یہی وہ لمحہ تھا کہ شدید غصے کے عالم میں نے کس کے ماں کو پکڑا اور پھر غصے میں اس کو ایسا دھکا دیا کہ وہ تندور میں جا گری۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اس سے پہلے کہ شراب کے نشے میں چور میرا ذہن کچھ سوچتا، ایک ہی لمحے میں میری ماں کے چہرے پر حیران کی اور پھر دکھ کے آثار تھے کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ میں وہ چہرہ بھول نہیں سکتا۔ پھر شدید کرب کے عالم میں چیخ چیخ کر میری ماں نے اسی تندور میں جان دے دی۔ جب میں نے اور میری بیوی نے اسے تندور سے باہر نکالا تو کچھ نہیں بچا تھا۔ اب میرا نشہ غائب ہو چکا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ میں نے اپنی دولت اپنے ہاتھوں سے گنوا دی، میں نے اپنا خزانہ اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا، میں نے اپنی دنیا اور آخرت اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی۔ بس میں نے لوہے کی سلاخوں سے اپنے ہاتھوں میں سوراخ کر لیے، صحن میں پڑی ہوئی زنجیروں کو ان سوراخوں سے گزار کر اپنے گلے میں ڈال لیا، اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے۔ تب بھی مجھے چین نہ آیا تو میں نے چاہا کہ میں بھی اسی تندور میں کود جاؤں، لیکن میری بیوی اور اہل محلہ نے مجھے یہ بھی نہ کرنے دیا۔ ادھر ماں کو دفن کیا گیا، وہ تو مر کے دفن ہو گئی، ادھر میں زندہ دفن ہو گیا۔ 40 سال سے میں اسی حالت میں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے
حج کے لیے جاتا ہوں اور جواب یہ ملتا ہے کہ کوئی اللہ والا آ کر بتاتا ہے کہ تیرا حج تو تیرے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ بس یہ بزرگ خاموشی سے اٹھی، واپس آئے، سجدے میں گری، روئے، گڑ گڑائے، اس کی معافی کے لیے دعا کرنے لگی کہ ایسے میں بزرگ کی پھر آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے پھر خواب دیکھا۔ خواب میں بتایا گیا کہ صرف وہ آدمی ہی عذاب کا شکار نہیں ہے، اس کی ماں بھی قبر میں اذیت کا شکار ہے۔ اس کی ماں بھی قبر میں 40 سال سے اپنے بچے کی مغفرت کے لیے دعا کر رہی ہے۔ وہ ماں جو اس دنیا سے صرف اس لیے گئی تھی کہ اس کے بچے نے اسے تندور میں دھکا دے دیا تھا، وہ اپنے بچے کی مغفرت کے لیے تڑپ رہی ہے اور اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ تو بس ہم نے اس کی دعا سن لی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ یہ بزرگ دوڑتے ہوئے اس شخص کے گھر گئے کہ اس بات کی خوشخبری اسے سنائیں، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ خوشخبری سننے کے لیے وہ شخص زندہ ہی نہیں رہا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ماں باپ کا، خاص طور پر اپنی ماں کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔